دینی بیانات کو سننے کے لیے دلشاد فاروقی آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ دوستو چلیے آج بات کرتے ہیں ایک بہت ہی سبق آموز واقعہ کے بارے میں۔ اس واقعے کے اندر ہمیں بہت کچھ سیکھنے اور سکھانے کے لیے ملے گا۔ ان باتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بنانے کے لیے ایک سبق ملے گا۔ اس واقعے کے اندر بہت ایسی باتیں ملیں گی جن کے اوپر ہم اور آپ عمل کر کے اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں۔ اس واقعے کے اندر دل کو لبھانے والی، دل کو بھانے والی باتیں ملیں گی۔ دوستو چلیے بلا تاخیر کرتے ہوئے اپنے واقعہ کو شروع کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نہایت ہی سبق آموز واقعہ بیان کیا ہے۔ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اصفہان شہر کے ایک علاقے کے اندر، اصفہان شہر کے اندر ایک بہت ہی بڑا رئیس آدمی رہتا تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ میں، اپنی بیگم کے ساتھ میں معمول کے مطابق دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا، اور دسترخوان جو ہے اللہ کی نعمتوں سے لبریز تھی، بھری ہوئی تھی۔ دسترخوان کے اوپر ایسی کوئی بھی نعمت نہیں تھی جو دسترخوان کے اوپر موجود نہ ہو۔ دسترخوان اللہ کی نعمتوں سے لبریز تھی، بھری پڑی ہوئی تھی، اور اچانک سے اتنے میں ایک فقیر نے یہ صدا لگائی کہ اللہ کے نام پر کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ اور رئیس آدمی اپنی بیوی کے ساتھ میں دسترخوان کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ اس فقیر کی آواز کو سنتے ہی اس رئیس آدمی نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ اس دسترخوان کے اوپر جتنے بھی ناز و نعمت ہیں، اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، تمام کے تمام نعمتوں کو اٹھا کر اس فقیر کے جھولی میں ڈال دو۔ اس کی بیوی پڑھی لکھی تھی، سمجھدار تھی۔ بیوی نے شوہر کے حکم کی تعمیل کی، اور شوہر نے جس طرح سے بولا، بیوی بنا کچھ بولے شوہر کی باتوں کو سن کر دسترخوان کے اوپر جتنے بھی ساز و سامان تھے تمام کے تمام کو اٹھا لیتی ہے اور لے جا کر اس فقیر کے جھولی میں ڈال دیتی ہے۔ اور جب اس عورت نے اس فقیر کے چہرے کے طرف دیکھا، اس مالدار کی بیوی جب اس فقیر کے چہرے کو دیکھتی ہے تو بے ساختہ رونے لگتی ہے، چلانے لگتی ہے، دہاڑے مار مار کر رونے لگتی ہے، اور فقیر جو ہے وہ چپ چاپ لے کر چلا جاتا ہے۔ جب مالدار آدمی اپنی بیوی سے آ کر پوچھتا ہے کہ بیگم کیا بات ہے؟ کس بات نے تم کو رونے پر مجبور کر دیا؟ کیا اس فقیر نے جاتے ہوئے کچھ کہا، یا کوئی ایسی بات ہو گئی جس کی وجہ سے تم رونے لگی؟ تو جب اس کی بیوی، اس مالدار آدمی کی بیگم چپ ہو جاتی ہے، رونے سے رک جاتی ہے، تو تمام کے تمام واقعات بتلاتی ہے کہ آپ جس فقیر کے آواز لگانے سے آپ نے اپنے دسترخوان کے تمام نعمتوں کو اٹھا کر دینے کا جو حکم دیا تھا، وہ فقیر کوئی اور آدمی نہیں تھا، بلکہ کچھ سال پہلے کی بات ہے۔ کچھ سال پہلے اس شہر کا، اس سٹی کا سب سے رئیس آدمی ہوا کرتا تھا، سب سے مالدار آدمی ہوا کرتا تھا،
اور اسی طرح سے جس طرح سے آج آپ اور ہم بیٹھ کر دسترخوان کے اوپر کھانا کھا رہے تھے، اسی اعتبار سے یہ شخص بھی اپنے وقت کا سب سے مالدار آدمی تھا، شہر کا مانے جانے آدمی تھا۔ اور ایک وقت کا بات ہے کہ ایک آدمی نے، ایک فقیر نے آ کر آواز لگائی، اور یہ جو فقیر تھا یہ میرا سابق شوہر رہ چکا ہے اس علاقے کا، اور جس کوٹھی کے اندر آج ہم اور آپ بیٹھ کر دسترخوان پر کھانا کھا رہے تھے، اس کوٹھی کا مالک تھا۔ لیکن ایک فقیر نے دروازے کے اوپر دستک دی، معمول کے مطابق کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے۔ میرے سابق شوہر جو فقیر آج بن کر آیا تھا، اس کے سامنے بھی کوئی فقیر آ کر اللہ کے نام پر کچھ کھانے کے واسطے مانگا، تو میرا جو سابق شوہر تھا اس نے کچھ سوچا سمجھا نہیں، بلکہ دسترخوان سے اٹھ کر جا کر اس فقیر کی اس قدر پٹائی کی، اس قدر زار و قطار مارا، اس قدر مارا کہ اس کو خون سے لہو لہان کر دیا، اور اس کو کچھ دیا نہیں اور مار پیٹ کر بھگا دیا۔ نہ جانے اس فقیر نے میرے سابق شوہر کو کون سی بددعا دی کہ وقت دھیرے دھیرے کٹتا چلا گیا، اور جیسے جیسے وقت گزرتا میرے سابق شوہر جو ہے اس کے تمام کے تمام کاروبار ٹھپ پڑ جاتے ہیں، دھیرے دھیرے وہ روڈ پر آنے لگتا ہے، اور اس قدر فاقہ و تنگ دستی میں آ جاتا ہے کہ وہ مجھے طلاق دینے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور اس کے طلاق دینے کے کچھ عرصہ کے بعد میں آپ کی زوجیت میں، آپ کی نکاح میں آئی ہوں۔ نہ جانے اس فقیر نے میرے سابق شوہر کو کون سی بددعا دی تھی جس کی وجہ سے میرا سابق شوہر آج اسی دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے آیا جس دروازے کا وہ کبھی مالک ہوا کرتا تھا۔ تو اس کا جو شوہر ہوتا ہے، مالدار آدمی ہوتا ہے، رئیس آدمی ہوتا ہے، وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ بیگم کیا میں تم سے اس سے بھی سبق آموز واقعہ نہ بتاؤں، اس سے بھی بڑی بات نہ بتاؤں، اس سے بھی بڑی بات جو دل کو لبھانے والی ہے وہ بات نہ بتلاؤں؟ تو وہ بیوی بولتی ہے کہ ضرور بتلائیے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جس فقیر کی پٹائی آپ کے شوہر نے کیا تھا، جس فقیر کی پٹائی آپ کے سابق شوہر نے کیا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی تھا، جو میں فقیر بن کر تمہارے سابق شوہر کے دروازے پر گیا تھا، مجھے ہی تمہارے سابق شوہر نے پیٹا تھا، اور میں نے ہی بددعا دی تھی۔ اور اس وقت وہ رئیس آدمی کہتا ہے کہ واللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ رب العزت ہر ایک چیز پر قادر اور مطلق ہے، جب جس کو چاہے زمین سے اٹھا کر آسمان پر بیٹھا دے، اور جب جس کو چاہے آسمان سے اٹھا کر زمین پر بیٹھا دے۔ آج اس فقیر کی ایسی حالت ہو گئی کہ جس کوٹھی کا مالک تھا وہ کوٹھی بھی اس سے چھن گئی، جس علاقے کا، جس شہر کا مالدار تھا وہ علاقہ بھی اس سے چھن گیا، اور جس بیوی کی مالک تھا حتیٰ کہ بیوی بھی اس سے چھن گئی اور وہ میری نکاح میں چلی آئی۔ اس طرح کے واقعات بھری پڑی ہیں تاریخ کی کتابوں میں، تاریخ کے اندر ایسے واقعات بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ بس ضرورت ہے تو ہمیں اور آپ کو سبق لینے کی ضرورت ہے کہ نہ جانے کب کس وقت ہمارے اور آپ کے دروازے پر کون شخص کس حالت میں مانگنے کے لیے چلا آئے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کی مدد کریں۔ اگر ہم مدد نہیں کر سکتے تو اس کو بلا کسی بات کے طعنا و تشنیع کیے ہوئے اس سے ہم معذرت کر لیں کہ آج ہمارے پاس نہیں ہے، کسی اور دن ہم آپ کو دے دیں گے، آپ کی مدد کر دیں گے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان تمام واقعات سے سبق لیں کہ ہمارے اور آپ کے دروازے پر اگر کوئی مانگنے والا آتا ہے تو اس کو بلا جھڑکے جھپٹے اس سے جو کچھ ہو سکے ہم دے دیں، اور اگر نہیں ہے
تو اس سے معذرت کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی توفیق۔ دینی بیانات کو سننے کے لیے دلشاد فاروقی آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجیے۔